السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ماہ رمضان المبارک کی تیاری کے سلسلے میں ہماری گفتگو آپ حضرات سے چل رہی ہے۔ آپ نے آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے اور ایک اہم سوال آیا ہے جس کا ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی کے ساتھ تعلق ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا شراب کا عادی انسان رمضان میں شراب سے سحری و افطاری کر سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ میرا ایک رشتہ دار روزہ نہیں چھوڑتا پر افطاری و سحری کے وقت کچھ نہ کچھ شراب اس کی مجبوری ہے، اس سلسلے میں شرعی کیا حکم ہے؟ اس سوال پر گفتگو کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو علمبر آفیشل اور محمد فاروق ضیائی دو ہمارے فیس بک پیج ہیں، اس پر آپ ہمیں ضرور فالو کریں۔ معزز ناظرین، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے تعلق سے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، آپ پر جو رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ آپ سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ روزے کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی زندگی گزارو۔ اب تقوی کیا ہے؟ قرآن مجید کی دوسری آیت کے اندر ہم چلتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب حضرات مفسرین کرام سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے اور کیسے انسان تقوی اختیار کر سکتا ہے، اور تقوی کہتے کسے ہیں؟ فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ اترکوا المعاصی کلھا کما ترکتم الکفر والشرک، کہ انسان کو سارے کی ساری معصیات، سارے کے سارے گناہ، چاہے اس کا تعلق صغائر سے ہو یا کبائر سے ہو، چاہے صغیرہ گناہ ہوں چاہے کبیرہ گناہ ہوں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس لیے کہ شراب کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، انما الخمر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کو منانا چاہتے ہو، اللہ سے اپنے آپ کو قریب کرنا چاہتے ہو، فاجتنبوہ، تو شراب سے بچو۔ میرے بھائیو، شراب ام الخبائث ہے اور شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جب انسان شرابی ہوتا ہے، جب انسان کی زندگی کے اندر شراب ہوتا ہے تو وہ معاشرے کا ایک معزز اور محترم انسان نہیں بلکہ ایک ذلیل اور خبیث انسان تصور ہوتا ہے۔ پھر ماہ مبارک، ماہ رمضان المبارک، میرے بھائیو، یہ کس لیے آیا؟ تاکہ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، وہ گناہ جن کو غیر رمضان میں ہم نہیں چھوڑ سکتے، وہ گناہ جن کو رمضان المبارک کے اندر چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، ان گناہوں میں سے ایک گناہ شراب کا چھوڑنا بھی ہے۔ اب اندازہ لگائیں سوال پر، کہ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ افطاری اور سحری کے ٹائم، میرے بھائیوں، افطاری کا کیا بڑا مقام ہے، افطاری کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، افطار کرانے والے کا، افطار کرنے والے کا۔ میرے بھائی، رمضان المبارک کے اندر افطاری کے وقت تو دعا قبول ہوتی ہے کہ اس وقت انسان پورے دن کا بھوکا پیاسا، اور سنت اس وقت جو ہے کھجور سے روزہ افطار کرنا ہے، پانی سے افطار کرنا ہے، بلکہ بعد اسلاف کا، سلف کا، بزرگان دین کا، اولیاء اللہ کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اتنی احتیاط کرتے کہ پورے دن ہم بھوکے رہے ہیں کہ خالص پاک غذا سے روزے کو افطار کرتے ہیں، بلکہ بعض سلف کا تو یہ معمول منقول ہے کہ وہ پانی سے روزہ افطار کرتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کمائی کے اندر کوئی بھی شائبہ ذرہ برابر حرام کا رہ گیا ہو اور پورے دن میں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا ہے اور اس وقت حرام غذا سے افطار نہ ہو جائے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ افطاری کے ٹائم اور سحری کے ٹائم شراب۔ میرے بھائی، ایک بات یاد رکھیں، یہ جو سوال کرنے والے ہیں، ان کے جاننے والے ہوں، ان کے قریبی ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر شراب کو چھوڑ دیا جائے انشاءاللہ العزیز، اور اس رمضان کے اندر یہ نیت کی جائے کہ کبھی زندگی میں شراب نہیں پیوں گا۔ وقت نہیں ہے، چونکہ میری گفتگو زیادہ لمبی ہو جائے گی اور زیادہ لمبی ویڈیو لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ شراب کی حرمت پر، شراب کی خباثت پر، شراب کی قباحت پر انشاءاللہ مفصل ایک ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کی نظر میں، دین کی نظر میں، شریعت کی نظر میں شراب کی کتنی بڑی قباحت ہے۔ شریعت
शराब को किस नज़र से देखती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीनतुल मुनव्वरा में ये आयत पढ़कर सुनाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इससे पहले कुरान मजीद चूंकि 3 स्टेप के अंदर शराब को हराम करता है, जब ये आयत नाजिल होती है तो हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, जिसके यहाँ अगर कोई शराब होती थी तो कहते हैं कि पूरे के पूरे बर्तन तोड़ दिए और गलियों के अंदर शराब बहने लगी। आज हमें ज़रूरत है कि हमारा ईमान सहाबा जैसा ईमान हो, चूँकि मतलूब यही है और रमज़ान मुबारक का महीना इसीलिए आया है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर तकवा आ जाए, शराब छूट जाए और दीगर वो गुनाह जिनका ताल्लुक कबायर से है, जिनका सगायर से है, वो छूट जाएं और हम मुत्तकी और परहेजगार बन जाएं, अल्लाह को मनाने वाले बन जाएं, अल्लाह से गिरिया उजारी करने वाले बन जाएं। तो मेरे भाइयों, ये पैगाम है रमज़ान का। चंद ही दिन रह चुके हैं, इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि ज़रूर हम इस तरह के जितने भी कबायर हैं इंशाअल्लाह उनको छोड़ेंगे और इस रमज़ान में सगीरा गुनाह चाहे कबीरा गुनाह हो उनसे तौबा करके ईद के दिन अल्लाह को मनवा कर गुनाहों से पाक और साफ